بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ ناظرین، سامری جادوگر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آخر کون تھا یہ سامری جادوگر اور اس کی پرورش کیسے، کب اور کہاں پر ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، ان کی پرورش کہاں پر ہوئی، یہ سب کچھ ہم بتانے والے ہیں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلیں چلتے ہیں اب ہم اپنے موضوع کی جانب کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توریت عطا کر دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ نے وہاں 40 راتوں تک قیام کیا اور پروردگار عالم کی عبادت کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ادھر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ایک مکار اور عیار شخص تھا اور اس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لو کہ موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر بنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اور اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے بھی اس کو کچھ نفع نہیں دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے گھر کی پرورش سے بھی ان کی پرورش پر کوئی نقصان نہیں پہنچا اور یہ نبی پیغمبر کہلائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔